حضرات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام میری آواز سنو آج ہماری ہی صحافتی برادری کی آواز پر مشتمل ہے۔ جس طرح ہمارا چینل Z24 میڈیا نیٹ ورک ہمیشہ مظلوم طبقہ کی آواز بلند کرتا رہا ہے اور اس وقت تک بلند کرتا رہا ہے جب تک ظالم کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ آج ہمارے چینل Z24 میڈیا نیٹ ورک اور دیگر صحافیوں کو جس کرب اور ظلم و ستم کا سامنا ہے، شاید ہڑپا کی تاریخ میں صحافت نے اس سے زیادہ تاریک دور کبھی نہ دیکھا ہو۔ بات شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب ہم نے ایک جعلی ہسپتال کے جعلی ڈاکٹر کے آپریشن کرنے اور ساتھ ساتھ ہڑپا اور گردونوا کی بہو بیٹیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر دوستوں میں شیئر کرنے کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ ہم ایک ایسے مافیا سے ٹکر لینے جا رہے ہیں جو ہڑپا اسٹیشن کے تمام غنڈوں اور جرائم پیشہ عناصر سے لے کر متعلقہ محکمہ کے افسران تک کو اپنی حرام کی کمائی سے باقاعدہ حصہ دیتا ہے، اور ان کے پالتو گنڈے سیاسی ٹاؤٹ چند ٹکوں کے عوض جھوٹی FIR، جھوٹی قسم اور سچے قاتلانہ حملے کرنے اور کروانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے چینل Z24 کا مشن ہے کہ اس جان کا کیا ہے، جان تو آنی جانی شے ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ ناظرین، ہڑپا اسٹیشن میرداد مافی اڈا بوٹی پال پر صدیق مسیح نامی با اثر جعلی ڈاکٹر نے تین ہسپتال بنا رکھے ہیں، جن پر سائن بورڈز تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے لگے ہوئے ہیں، مگر تمام آپریشن صدیق مسیح اور اس کی ان پڑھ بیوی مریم مسیح اور صدیق مسیح کے وہ سالے کرتے ہیں جو آج سے چند سال قبل اینٹوں کے بھٹوں پر پتھروں کا کام کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ان جرائم کی نشاندہی ویڈیو فوٹیج کے ساتھ ہمارا چینل نشر کر چکا ہے۔ یاد دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ صدیق مسیح کی بیگم مریم اور سالے جو آپریشن تھیٹر میں سرجن کی طرح کام کرتے ہیں، وہ 148 9L کے اینٹوں کے بھٹوں پر اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ لیکن ایسا کیا چمتکار ہو گیا کہ وہی جو اینٹوں کے پتھیرے تھے آج OT بن کر آپریشن تھیٹر میں ایسے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک پروفیسر سرجن کرتا ہے۔ اور بات صرف یہیں پر نہیں رکتی۔ صدیق مسیح جو اس سے پہلے غربت کے عالم سے گزر رہا تھا، آج کل نہ جانے کون سا ایسا دھندا ہے جس سے کروڑ پتی بن چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے چینل Z24 نے جو ہی خبر بریک کی تو مقامی صحافیوں نے فوری طور پر اس ایشو کو اٹھایا، لیکن اس بات پر سیاسی پشت پناہی کے حامل اور PTI کے مقامی عہدیدار محمد حسین، جو بدنام زمانہ ٹاؤٹ بھی ہے اور خود بھی عطائی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جعلی میڈیکل سٹور بھی چلا رہا ہے، آپ پہ سے باہر ہو گیا۔ صحافیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے صدر بازار ہڑپا اسٹیشن میں آتشی اسلحہ اور ڈنڈوں راڈوں پر مشتمل جرائم پیشہ افراد کا ایک گروہ تعینات کر دیا گیا، جن کو کھلے عام اجازت دے دی گئی کہ جو ہی کوئی صحافی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، میں دیکھ لوں گا کہ کون روکتا ہے۔ اس تمام گروہ کی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقامی ٹاؤٹ نے مبینہ طور پر بھاری رقم لے کر صدیق مسیح کو تحفظ فراہم کرنا بھی شروع کر دیا، اور PTI کی ضلع ساہیوال کی اعلیٰ قیادت کو سراسر غلط بریف کر کے افسران کو ٹیلی فون کروانے اور قیادت کو ساتھ لے جا کر افسران پر سیاسی پریشر ڈالنا شروع کر دیا۔ نہ صرف صدیق مسیح کو تحفظ دیا جائے بلکہ صحافیوں کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اس بات پر ساہیوال کی تمام انتظامیہ نے سیاسی دباؤ میں آ کر مقامی تھانہ سے لے کر ڈپٹی سرکل کے دفتر اور دیگر جگہوں پر صحافیوں کو ہراساں کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تاحال جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار وزیر اعظم کے ویژن کو تاتار کرتا ہوا PTI کا یہ عہدیدار محمد حسین جھوٹی درخواستوں، جھوٹی قسموں اور قاتلانہ حملوں کی دھمکیاں دیتا ہوا سرعام للکارے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لیکن انتظامیہ بے بس، پولیس اور محکمہ ہیلتھ گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور سیاسی دباؤ میں آ کر صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر چکے ہیں، جو کہ عوام کے حق میں اب بلند ہونے والی آواز کو دبانے کی ایک ایسی کوشش ہے جو اس وقت اپنے جوبن پر پہنچ چکی ہے۔
خواتین و حضرات، یہاں پر آپ کو مطلع کرتے چلے کہ ناظرین، حماد میڈیکل سٹور کا مالک محمد حسین 12 سال سے زائد عرصہ سے صدر بازار میں ایک میڈیکل سٹور چلا رہا ہے جس کا کوئی لائسنس ہے، نہ ہی موصوف کے پاس کوئی ڈگری ہے۔ نیم ان پڑھ یہ ڈاکٹر محمد حسین کہلانے والا شخص ایک عطائی ڈاکٹر ہے۔ اس کی بدمعاشی کا یہ عالم ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر کو کبھی پیسے دے کر اور کبھی کسی سیاسی شخصیت کا فون سنوا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں خواتین و حضرات، محکمہ ہیلتھ نے ہمارے چینل Z24 اور ہمارے میڈیا نیٹ ورک کے اخبار روزنامہ بھنور کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے سرسری سی کارروائی کرتے ہوئے صدیق ہسپتال کو سیل کیا تو عطائی ڈاکٹر محمد حسین نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کا اور تبدیلی سرکار کی حکومت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلی بدمعاشی کرتے ہوئے صدیق مسیح کو کہا کہ تم ہسپتال کی سیلیں توڑ دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ ہم نے محمد حسین صدیق مسیح اینڈ کمپنی کی اس کھلی بدمعاشی کی یہ خبر جب محکمہ صحت کے اہلکاروں کو دی تو انہوں نے دوبارہ ہسپتال کو سیل تو کر دیا، مگر ڈٹائی، بدمعاشی اور لاقانونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدیق مسیح کے تمام ہسپتال اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے پہلے دن سے کر رہے تھے، مگر بے بس اور سیاسی دباؤ سے مجبور محکمہ ایک FIR تک کا اندراج نہیں کروا سکا، کیونکہ محکمہ کے ہاتھ پہلے باندھے جاتے ہیں پھر کارروائی کا ڈرامہ کرنے کا کہا جاتا ہے، جس کا واضح ثبوت پبلک ہیلتھ کیئر کمیشن کی وہ رپورٹ ہے جو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی ہدایت پر سیل کیے گئے ہسپتالوں کی تعداد اور ان کے ناموں پر مشتمل ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ تمام کلینک اور ہسپتال محکمہ کے کاغذات میں سیل تو ہیں مگر بدستور اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، مگر محکمہ ان کے خلاف صرف بیان بازی کی حد تک کارروائی کرتا ہے۔ اگر ان کے خلاف اصلی کارروائی کی جائے تو گورنمنٹ کو اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہے جرمانوں کی مد میں۔ خواتین و حضرات، بالکل ایسے ہی محمد حسین جو عطائی ڈاکٹر بھی ہے، ٹاؤٹ بھی ہے، وہ حماد میڈیکل سٹور کا مالک بھی ہے، اس نے بھی سیلیں توڑ کر سریعام بازار میں اپنا کام چلا رکھا ہے۔ ناظرین، محمد حسین کی کھلی بدمعاشیوں پر لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نہ تو اس شخص کا ووٹ بینک ہے، نہ ہی کوئی سیاسی قد کاٹ ہے، محض ٹاؤٹ ہونے کے باوجود قیادت اس کو ہڑپا میں اس قدر کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ جب کوئی بھی چور اچکا، رسا گیر، منشیات فروش پکڑا جاتا ہے تو محمد حسین مختلف تھانہ جات میں جا کر نہ صرف پولیس افسران کو دھمکاتا ہے بلکہ سائلین سے باقاعدہ اس کام کے مبینہ طور پر پیسے بھی وصول کرتا ہے۔ اب محمد حسین ٹاؤٹ نے صدیق مسیح سے جھوٹی درخواستوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کروا دیا ہے جو صحافیوں کے خلاف ہے۔ محمد حسین عطائی ڈاکٹر، صدیق مسیح عطائی ڈاکٹر، جن کے کلینک سیل ہو چکے ہیں، جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن ان کا کام بدستور جاری ہے۔ محمد حسین نے واضح رہے ناظرین کہ صرف 2 دن قبل اپنے میڈیکل سٹور کے لائسنس کے لیے درخواست دی ہے، جبکہ وہ گزشتہ 12 سال سے میڈیکل سٹور چلا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، گزشتہ دنوں جب محکمہ ہیلتھ کی ٹیم اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آئی کہ عطائی ڈاکٹر کا کلینک محمد حسین جو عماد نامی کلینک ہے اور صدیق مسیح عطائی ڈاکٹر کا کلینک سیل شدہ تھا، لیکن وہ کھل کیسے گیا؟ جب اس بات کی تصدیق کے لیے محکمہ کی ٹیم آئی تو چشمدید گواہوں نے دیکھا کہ ان کی موجودگی میں محکمہ صحت کے افسران کو اعلیٰ شخصیات کے نام پر دھمکانا شروع کر دیا گیا۔ محمد حسین کی ان دھمکیوں پر محکمہ کی ٹیم بغیر کسی FIR کے انتہائی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ محمد حسین عطائی چند سال قبل قسم پرسی کی زندگی کا گزر رہا تھا، چند سالوں میں کروڑ پتی کیسے بن گیا؟ صدیق مسیح جو ایک ہسپتال میں خاکروب تھا، وہ کروڑ پتی کیسے بن گیا؟ مریم مسیح جو صدیق مسیح کی بیگم ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ مشین آپریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپریشن تک کرنے جیسی قانون شکنی کرنے کی ہمت اور جرت کیسے کر رہی ہے؟ صدیق مسیح کے ان پڑھ سالے جو اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے، آپریشن تھیٹر میں ایسے دندراتے پھر رہے ہیں جیسے پروفیسر ڈاکٹرز پھر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ اس ہسپتال میں OT کے فرائض کیسے سر انجام دے رہے ہیں؟ صدیق مسیح کے پاس کام کرنے والا مشکوک ڈاکٹر ساجد
کون ہے, کہاں سے آیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں. محکمہ صحت ان کے خلاف کس کے دباؤ پر کارروائی نہیں کر رہا اور ان کے خلاف FIRs کا اندراج کیوں نہیں ہو رہا. پولیس کو صحافیوں کے خلاف جھوٹی FIR کے اندراج کے لیے کون مجبور کر رہا ہے. کیا اس سارے گندے اور گھناؤنے کھیل سے PTI کی اعلیٰ قیادت آگاہ ہے؟ کیا صحافیوں کو انصاف مل پائے گا؟ کیا ہڑپا اسٹیشن میں چند ٹکوں کے عوض بکنے والا عطائی ڈاکٹر جیت جائے گا؟ تمام حساس اداروں اور محکمہ ہیلتھ کی رپورٹس جو صدیق مسیح اور اس کے اہل خانہ کے خلاف ہیں ان پر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر صحافیوں پر اس جھوٹی FIR کا اندراج ہوتا ہے تو کیا یہ سچ کی آواز بلند کرنے کے خلاف مافیا کی جیت نہ ہوگی؟ رسا گیر ٹاؤٹ مافیا منشیات فروشوں کو بے نقاب کرنے کا صلہ Z24 کو کیا یہی ملنا تھا؟ کیا قانون اس قدر بے بس ہو چکا ہے کہ بہو بیٹیوں کی دوران آپریشن واضح ویڈیوز بنانے جیسے ثبوت ہونے کے باوجود چپ کی چادر تان کر سو رہا ہے؟ کیوں؟ کیا وزیر اعظم عمران خان نے اسی ریاست مدینہ کی بات کی تھی؟ اس سارے ظلم و تشدد سے صدیق مسیح اور محمد حسین کے کبھی اور گھناؤنے کردار پر ان کو سپورٹ کرنے کے اثرات بلدیاتی الیکشن پر کیسے مثبت ہوں گے؟ کیا پارٹی ہڑپا میں ٹاؤٹ مافیا کو سپورٹ کر کے جیت پائے گی؟ کیا پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پارٹی اس موقع پر کن کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ چند سوالات ان محکموں اور پارٹی قیادت سے ہیں جو تبدیلی، ریاست مدینہ اور قانون کی حکمرانی کے سہانے خواب دکھا کر مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ PTI ہڑپا اسٹیشن کے سب سے بڑے ووٹر سپورٹر طبقہ میں بے چینی کو کون دور کرے گا؟ کیا اعلیٰ قیادت ہڑپا اسٹیشن میں کھلی کچہری لگانے کی ہمت کرے گی؟ ہمارا کام جرائم اور ٹاؤٹوں کی نشاندہی ہے جو کہ ہم کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ظلم کے خلاف ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی ایک ذرہ برابر بھی امید ہوگی، کیونکہ ہم اس ٹاؤٹ مافیا، رسا گیر اور عطائی ڈاکٹرز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جن کا پابند سلاسل ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی آدم خور جانور کا پنجرے میں بند ہونا۔ ہم شکر گزار ہیں منیر ساجد ہڑپا اسٹیشن کے صحافی اور عمران رندھاوا ہڑپا اسٹیشن کے صحافی سے جنہوں نے اپنے اپنے چینلز اور اخباروں میں ہمارے لیے آواز بلند کی اور ہڑپا کی بہو بیٹیوں کی آواز بلند کی۔ خواتین و حضرات، قانون کی پاسداری ہمارا چینل اور ہم اور ہمارے تمام نمائندے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری جنگ عطائیت اور ٹاؤٹ مافیا کے خلاف جاری رہے گی، انشاءاللہ جس میں فتح حق سچ کی ہوگی، ٹاؤٹ مافیا اور عطائیت کو شکست ہوگی۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ ہڑپا کی صحافی برادری اس وقت ایک پیج پر کھڑی ہے۔ ہماری ان تمام خبروں کا کریڈٹ لینے کی ایک نجی چینل نے بھی بھونڈی سی کوشش کی جس کو عوام نے مسترد کر دیا۔ خواتین و حضرات، ایسے کسی صحافی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا محمد حسین ٹاؤٹ اور صدیق مسیح کے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ان ٹاؤٹوں، رسا گیروں، منشیات فروشوں اور عطائیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم محفوظ رہیں تاکہ آپ کے لیے حق سچ کی آواز بلند کر سکیں۔ ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا، دائم آباد رہے گی یہ دنیا۔ رپورٹ ملک شفیق انجم، رانا صدام حسین، Z24 نیوز، ساہیوال۔